نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرے گا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرمائے گا۔ محبت کی عطا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے، اور یہ ساتھ اسے حاصل ہے جو محبت کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ محبت کا نام تو ہر ایک نے سنا ہے اور دوسروں کو بھی سنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کوئی کرے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے، لیکن جب تک جو اپنے لیے وہ چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ چاہے، وہ کامیاب ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اولاد میری مجھ سے محبت کریں، بھائی میرے مجھ سے محبت کریں، یہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلانے سارے کے سارے مجھ سے محبت کریں۔ لیکن اس سے کوئی پوچھے جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، کیا تو اپنے ان کے لیے بھی چاہتا ہے جو تیرے اپنے تجھ سے محبت کرتے اور کرنے کے لیے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے کہ باتوں میں، زبان کے کہنے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی سب سے محبت اور وہ بھی سب میرے سے محبت کرتے اور کریں، لیکن محبت کا حصول تو پہلے ہونا چاہیے نا، جیب میں کوئی چیز بھی تو ہو نا دینے کے لیے۔ یہ فتح بیونی ہے۔ جب تک کوئی فتح بیونی سے محبت کا حصول نہیں کر لیتا، جب محبت ہی اس کے پاس نہیں ہے، زبان سے کہہ دینے سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ دوسرا کہہ دیتا ہے جی مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ ایسے ویسے تو محبت نہیں نا آ جاتی اور ہو جاتی۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ محبت دکھا کدھر ہے، وہ کہتا محبت نظر نہیں آتی۔ قسم خدا کی محبت ہی وہ خوشبو ہے جو بغیر سونگھے اپنے آپ ہی نتنوں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ چلو یہ نہیں دکھا سکتا، تو جو محبت دینے والی چیز ہے وہی دکھا دے کہ تو نے وہ حاصل کی ہے، وہ فتح بیونی ہے۔ فتح بیونی میں دو چیزیں ہیں۔ جو فتح بیونی کرتا ہے لیکن سامنے جو کھا اور پی رہا ہے وہ پانی اور کھانا وغیرہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا وہ ہوا کھا رہا ہے؟ ہوا سے تو پیٹ نہیں بھرتا، ہوا سے تو پیاس نہیں بجھتی۔ وہ جو کھا اور پی رہا ہے وہ چیز بھی تو اصلی ہونی چاہیے۔
یہ ہے فتابیونی کے اندر تعلیم اور تزکیہ ہے جو کہ عبادت کا ہے، جو کہ لقمہ حلال کا ہے۔ تعلیم تزکیہ اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ جب تک کوئی ان دو چیزوں کو نہیں جانتا وہ کیسے دکھائے گا کہ اس نے محبت کا حصول کیا ہے؟ کیسے دکھائے گا؟ ہوا کھا کے پی کے تو پیاس بجھتی ہے، نہ بھوک مٹتی ہے۔ ہوا تو دکھائی نہیں نہ جا سکتی، جو چیز دکھائی جا سکتی ہے وہ دکھاتا نہیں، اور کہتا ہے پیٹ بھی بھر گیا، پیاس بھی بجھ گئی ہے۔ کہنے کو بھائی تو جو بھی کہہ دے، تیری زبان نے کہا ہے، تو نے کہا ہے، دنیا نے تیری زبان اور جو تیری زبان پر چلا ہے وہ تو نہیں نہ دیکھنا، وہ جو دیکھنے چیز آئی ہے اسے بھی پتہ ہے، وہی واپس دیکھ کر جا کے بتاتی ہے۔ تعلیم تزکیہ اس میں علم ہوتا ہے، لیکن علم میں علم ہے۔ جب کوئی فتح بیونی کے اندر تعلیم تزکیہ میں علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک عبادت کا علم ہوتا ہے اور ایک لقمہ حلال کا علم ہوتا ہے، مشاہدے کا علم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تعلیم تزکیہ میں جو علم ہوتا ہے وہ مشاہدے کے قابل کرتا ہے، مشاہدہ نہیں ہوتا۔ یحببکم اللہ، جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کا بندہ تعلیم تزکیہ میں مشاہدے کا علم حاصل کرنے والا جب اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کا بندہ محبت کرتے ہیں، اس محبت میں پھر علم ہوتا ہے۔ وہ مشاہدے کے قابل نہیں کرتا، وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اپنا بندہ مشاہدہ دے تو مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مشاہدہ دے تو مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ مشاہدے کے قابل کرنے والی بات نہیں ہوتی، وہ تو وہ خود مشاہدہ ہوتے ہیں، لیکن دیتے کس میں ہیں؟ محبت میں دیتے ہیں، اور دیتے کسے ہیں؟ جس سے وہ محبت کرتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ فرمایا فتح بیونی، عبادت بغیر تعلیم تزکیے کے ہو نہیں سکتی۔ معلم مزکی سے تعلیم تزکیہ حاصل کرنا، یہ فتح بیونی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوا ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہوا ہے، حج زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہوا، مشاہدہ ادھر کدھر ہے؟ مشاہدے کے قابل کیا جا رہا ہے۔ لقمہ حلال کا جب کوئی حصول تعلیم تزکیے میں کرتا ہے تو مشاہدے کے قابل کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی تعلیم تزکیے میں عبادت کرتا ہے تو مشاہدے کے قابل کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کوئی مشاہدے کے قابل ہوتا ہے، محبت کے قابل ہوتا ہے، رحمت کے قابل ہوتا ہے، حقیقت کے قابل ہوتا ہے۔ جب کوئی قابل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے بندے اور نبی رسول علیہ السلام کے نزدیک یہ قبولیت پا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے محبت کی ہے۔ فتح بیونی یحببکم اللہ، اتباع کرنا، اتباع میں تعلیم تزکیہ میں عبادت ہے، اور تعلیم تزکیہ میں لقمہ حلال ہے۔ یہ پہلے نہیں آتا، پہلے حکمی ایمان ظاہر میں اقرار ہے، حکم میں ایمان ظاہر میں اقرار ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حکمی ایمان ہے، جو حکم دے اسے ماننا ہے،
جب کوئی حکمی ایمان پاتا ہے تب اس کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عمل صالح میں دو چیزیں ہیں، ایک لقمہ حلال کا حصول تعلیم تزکیے میں ہے، اور ایک عبادت کی ادائیگی، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی تعلیم تزکیے میں ہے۔ یہ ہے فاتبعونی، اتباع کرو۔ اتباع میں وہ جب لقمہ حلال کھاتا ہے، اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے، تو یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اسے حقیقت کے لیے چنتا منتخب کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، اب اللہ نے اسے اپنے مشاہدے کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ محبت میں وہ محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، محبت میں محب اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب محبت کرنے والا جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے بندے کے مشاہدے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تعلیم تزکیہ تو نہیں ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں ماں باپ اور اولاد ہیں، یہاں میاں اور بیوی ہیں، یہاں جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ میاں اور بیوی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ پروردگار بھی ہیں، جلوت بھی ہے، خلوت بھی ہے۔ جلوت میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں، خلوت میں وہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ خلوت میں محبت ظاہر ہے اور اس کی حقیقت محبوب کا مشاہدہ ہے۔ پہلے مشاہدہ نہیں ہے، پہلے تعلیم اور تزکیہ ہے، فاتبعونی ہے۔ اور جو اس سے محروم رہا وہ معلم سے محروم ہے، مزکی سے محروم ہے۔ اس نے یہ تعلیم اور یہ تزکیہ جو حاصل کیا ہے یہ تو کتابیں منسوخ ہیں، اس سے اگر اس نے حاصل کیا ہے تو کتابیں تو یہ دینے کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ تعلیم بھی معلم دیتا ہے، تزکیہ بھی معلم دیتا ہے، کتابیں تو ساری کی ساری جو ہیں وہ نصاب ہے، وہ تو نکاح ہے، حقیقت تو نکاح خواں ہے، حقیقت تو تعلیم تزکیہ میں اس کی قابلیت ہے جو اسے قابل کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی قابلیت نہیں رکھتا، لقمہ حلال کمانے کے قابل نہیں ہوتا، کھانا تو دور کی بات ہے، عبادت کی ادائیگی کے قابل نہیں ہوتا، یحببکم اللہ محبت پانا تو دور کی بات ہے۔ اسی لیے تعلیم تزکیہ میں جو علم ہوتا ہے وہ مشاہدے کے قابل تو ضرور کرتا ہے لیکن وہ مشاہدہ نہیں ہوتا، وہ لقمہ حلال کا حصول اور عبادت کی ادائیگی ہوتا ہے، جس میں محبوب معلم مزکی تعلیم تزکیہ کے حصول میں شاگرد کے ساتھ جب محبت کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو اسے مشاہدہ ہوتا ہے، اسے سنتا ہے اسے مشاہدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے اسے مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب مشاہداتی علم میں داخل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ پروردگار اس سے محبت فرماتا ہے۔ محبت کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، محبت کے بغیر اس لیے کچھ نہیں ہے کہ محبت میں ہی تو یہ سارا کچھ اللہ پروردگار نے کر دکھایا ہے کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ میں محبت کیا جاؤں
اور اللہ کا بندہ بھی چاہتا تھا کہ میں محبت کیا جاؤں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے عورت کو پیدا فرما لیا، اور اپنی محبت سے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ ظاہر کر دکھایا۔ اسی لیے فرمایا میں اس پر فخر نہیں کرتا، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ آدم علیہ السلام کو بیوی دے دی، اور اللہ پروردگار نے اپنے آپ کو اپنا بندہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے دیا، وہ چن لیا۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، لقمہ حلال جو ہے اپنے اور بیوی کے لیے ہے، اور عبادت جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے، اور اللہ کے بندے کا حکم ماننے کے لیے، ماں باپ کا حکم ماننے کے لیے، بیوی کو شوہر کا حکم ماننے کے لیے عبادت دے دی گئی ہے۔ ایمان حکمی ہے، عبادت تعلیم تزکیے میں ہے۔ جس چیز کی تعلیم کر دی گئی ہے وہی اب اس کی عبادت ہو گئی ہے، جس کا تزکیہ میں علم دے دیا گیا وہی اس کی عبادت ہو گئی ہے۔ اب اس میں تو حکم کی تعلیم ہے، اور ایمان میں کیا ہے؟ حکم ہے اللہ پروردگار کا، جو حکم دے دیا وہی ایمان ہے۔ عبادت میں حکم نہیں ہے، حکم کی تعلیم ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ماں باپ ہیں، یہ بیوی تیرا شوہر ہے۔ وہاں حکم کی تعلیم ہے، تعلیم سے مشاہدہ نہیں، تزکیے سے مشاہدہ نہیں، کہ وہ علم ہے مشاہدے کا۔ وہ علم جسے حاصل ہوتا ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور جسے جب تک علم حاصل نہیں ہو جاتا، ان آنکھوں سے ان کانوں سے نہ اللہ کو سنا جا سکتا ہے نہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو علم کی عطا ہے۔ پہلے حکمی ایمان ہے جس کا ظاہر اقرار ہے، تصدیق تو ہوتی رہتی ہے۔ کہیں وہ تصدیق لقمہ حلال کی کرتا ہے، کہیں وہ تصدیق اپنی عبادت کی کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، فرائض ادا کر لیے ہیں، اور کہیں اللہ کے حکم ماننے کی تصدیق باطن میں کرتا ہے کہ میں نے حکم مان لیا ہے۔ ایمان حکمی ہے۔ لیکن عبادت اور لقمہ حلال حکمی نہیں ہے۔ حکم تو لے آئے ہیں، ایمان تو لے آئے ہیں کہ کلو وشربو، یہ میرا حکم ہے۔ یہ ایمان میں موجود ہے، پہلے حکم ماننا۔ اب تو حاصل کرنا ہے نا، اب تو عبادت کرنے کا وقت آ گیا ہے نا۔ اب حکم کی تعلیم ہے، تعلیم تزکیے سے عبادت اور رزق حلال کا حصول کیا جا سکتا، مشاہدہ نہیں ہوتا، مشاہدے کے قابل کیا جاتا۔ پھر محبوب اس میں اس سے محبت کرتا ہے، اسے اپنے قابل کر دیتا ہے، اپنے مشاہدے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ ہوتے ہوتے ساتھ ہے۔ بنیادی اس میں ایک ہی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کا ساتھ کسی کو مل گیا، فداخل الجنہ، اس کو جنت مل گئی ہے۔ اور جو اس جنت سے نکل گیا ہے اسے کیا پتا، پہلے بھی جہنمی تھا اب پکا جہنمی ہو گیا، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور جسے پتہ ہوتا ہے جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کہ اللہ پروردگار کی چاہت اس میں ہوتی ہے کہ جہنم سے نکل کر وہ جنت میں پہنچ جائے۔ کوئی شام سے چلتا ہے، کوئی مراکز سے چلتا ہے، کوئی فلانی جگہ سے چلتا ہے، جہنموں میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، آگے نبی رسول کے قدموں میں جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تو وہ کل جہنم کی بات ہوگی کہ جو نسبت اللہ کے بندے کے ساتھ رکھتا ہوگا جہنم سے نکلے گا جنت میں پہنچ جائے گا۔ جدھر اللہ دنیا میں اسے معافی دے رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ معافی دے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔